میں ایک ویران عمارت میں ہوں، مجھے وہاں شیاطین کا احساس ہوتا ہے۔ میں وہاں اونچی آواز سے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ میری تلاوت ہر سو گونجنے لگتی ہے اور میں مطمئن ہو جاتی ہوں۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ ویران عمارت جی، اور وہاں پر جنات کا، شیاطین کا احساس ہوتا ہے انہیں، تو اس کا مطلب حقیقت میں بعض دفعہ انسان کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں تو پھر خواب کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں، جس کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی اثر، اچھا، کہ حقیقت میں اگر انسان کے ساتھ کچھ اس طرح تنہائی والا، ویرانی والا، یا گھر کے اندر کوئی اس طرح کا ماحول ہو کہ جب آدمی تنہا رہتا ہو تو پھر اس طرح کا خواب وہ نفسیاتی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ جو ہوتی ہے وہ آپ کو خواب میں نظر آتی ہے۔ بالکل نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو پھر انہیں کوئی ایسا مسئلہ، چونکہ صورتیں جن کا تذکرہ کیا ہے نا انہوں نے، سورۃ البقرہ ہے اور سورۃ الفاتحہ ہے آیت الکرسی، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی ہے، یہ ساری وہ صورتیں ہیں جو کہ کسی آسیب زدہ انسان پر دم جب کیا جاتا ہے تب یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جی، یعنی کسی کو جنات کا معاملہ ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ سورۃ البقرہ کے بارے میں تو فرمایا ہے کہ اس کو پڑھنا برکت ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں سے جنات وغیرہ بھاگ جاتے ہیں، وہاں وہ ان کا ڈیرا نہیں ڈال سکتا۔ تو گویا کہ ان صورتوں کا پڑھنا یہ ایک طرح سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقی زندگی میں انہیں ان صورتوں کی یا ان آیات کی تلاوت کی ضرورت ہے، ضرورت ہے، انہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اور دم کی ضرورت ہے، یعنی یہ روحانی علاج کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہی صورتیں پڑھی گئیں نا جو کہ دم کے اندر پڑھی جاتی ہیں، تو گویا کہ انہیں دم کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کا خواب کے اندر دکھایا جانا، بعض دفعہ وہ چیز حاصل شدہ ہے یا ملے گی، یا بعض دفعہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ ان چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو خواب کے اندر دکھائی جاتی ہے۔ تو انہیں اپنے روحانی علاج کی طرف بھی یعنی توجہ دینی چاہیے اگر کوئی معاملہ حقیقت میں یہ دیکھتی۔ بس اوقات نا آدمی رات کو سوتا ہوا ڈر جاتا ہے، ایسے ہی اٹھ پڑتا ہے، اور کبھی کچھ اس طرح کی، لیکن اسے وہ بالکل نا لائٹ لیتا ہے، کہتا کوئی مسئلہ نہیں، ایک روٹین کا عمل ہے۔ نہیں، اگر انہیں خواب کے اندر یہ صورتیں دکھائی جا رہی ہیں پڑھنا، اور حقیقت میں ان کے ساتھ کبھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی جاگتے میں ڈر جانا، کبھی سوتے ہوئے ڈر جانا، تو اسے لائٹ نہ لیں بلکہ اس کا پراپر روحانی علاج کریں، اور یہ جو صورتیں بتائی گئی ہیں یہ پڑھ کے اپنے آپ پر دم کریں، انشاءاللہ وہ ڈر اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ بلند آواز سے پڑھتی ہیں۔ جی، اچھا، یہ خواب پوچھنے والی جو ہے نا حقیقت میں وہ قرآن پاک کی تدریس بھی کرتی ہیں۔ اچھا، وہ چیز یہاں پر مینشن نہیں، وہ مجھے معلوم ہے جب انہوں نے پوچھا۔ تو اب یہ تدریس کرتی ہیں اور وہاں پر قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھ رہی ہیں، کہتی میری آواز ہر سو پھیل جاتی ہے، گونج رہی ہے، ہاں جی، گونج رہی ہے، اور اس کے بعد مجھے اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو ان کا سلسلہ تدریس قرآن ہے، یہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہیں، قرآن پاک پڑھا رہی ہیں، وہ سلسلہ اب اگر مثال کے طور پر 10 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں، وہ پھر 20 تک سلسلہ پھیلے گا، 20 سے آگے 30 تک پھیلے گا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہر سو پھیل رہی ہے اور گونج رہی ہے۔ گویا کہ وہ جو پڑھا رہی ہیں آن لائن ہے یا جس سسٹم میں بھی ہے، تو وہ سلسلہ آگے بڑھے گا، تھمے گا نہیں، انشاءاللہ اس کے اندر وسعت آتی چلی جائے گی۔ جیسے لکھتے ہیں کہ آگے میں مطمئن ہو جاتی ہوں، آگے انہوں نے کہا اطمینان ہے۔ ہاں جی، اطمینان۔ اب اطمینان کس لیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب قرآن پاک سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے۔ یہ نہ صرف ذکر کر رہی ہیں بلکہ لوگوں سے ذکر کروا بھی رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں نا۔ تو ایک انسان خود نیکی کرے اس کا تو ثواب اس کو ملے گا ہی، اب اگر اس سلسلے سے جڑے ہوئے 100 سے جڑے ہوئے 1000 سے جڑے ہوئے کوئی 10,000، جب اتنا سلسلہ 10,000 لوگ ذکر کر رہے ہوں اور اس کے پیچھے ایفرٹ ہو اس خاتون کی جو مدرسہ ہیں، تو جب 10,000 لوگوں کا ذکر اکٹھا ہو کر اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر پڑے گا تو کیسے اطمینان نہیں ہوگا؟ تو الحمدللہ یہ اس سلسلے کی وسعت کی طرف اشارہ ہے، اور اطمینان اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے جو شروع میں نے اشارہ دیا تھا کہ اگر حقیقت میں کبھی وہ ڈر یا اس طرح کے معاملات ہیں، وہاں بھی اطمینان ملے گا
اور اس روحانی علاج کا اثر ہوگا۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، جی، یہ قرآن پاک کے چیدہ مقامات، سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، پھر آیت الکرسی ہے، یعنی سارا قرآن نہیں بلکہ قرآن پاک کے وہ مقامات ہیں جو امتیازی مقامات ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے کا پورا شفا اور برکت ہے، یقیناً، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جو کہ بالکل امتیازی اور نمایاں ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے، یہ سب سے یعنی فضیلت والی آیت ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ۔ تو جس طرح امتیازی مقامات، چیدہ مقامات انہوں نے پڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاندان میں، اپنے گھرانے میں اسی طرح نمایاں اور امتیازی مقام عطا کرے گا، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ ان کی نمایاں ہونے اور ان کے امتیازی مقام پر فائز ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہ بہن کا خواب بہت اچھا ہے، الحمدللہ، مبارک ہو یہ خواب۔ تو ان کا سلسلہ تدریس بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اس کے بعد جب یہ پھیل گئی ہے، ان کی وفات کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ کی صورت میں ان تک یہ پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا یزمانی صاحب، جیسے آپ نے کہا اس کے دو پہلو ہیں، پہلا پہلو جس پہ ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا پہلو جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جنات کا احساس بھی ہے، جی، اور پھر جو ویرانی ہے نا یہاں پر ویران گھر ہے، یہ دراصل جن سٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہیں نا، میں آپ کو پڑھانا شروع کرتا ہوں، جب ہمارے پاس کوئی بچہ پڑھنے آتا ہے، الف با سے شروع کرتا ہے، جی، وہ خالی ہوتا ہے، اس کا ذہن خالی ہے، وہ ویران گھر، ویران دل ہے۔ تو ویران عمارت کے اندر یہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، گویا کہ وہ جو ویران دل ہیں، خالی دل ہیں، خالی ذہن ہیں، وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم بھر رہی ہیں اور ان کو نور سے بھر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔